اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والا ناول ادس نسلیں معروف پاکستانی ادیب عبداللہ حسین کا پہلا اور شاہکار ناول ہے جو 1963 میں شائع ہوا۔ اس ناول کو لکھنے کے لیے انہوں نے نہ صرف تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا بلکہ ان واقعات کے عینی شاہدین سے ملاقات کر کے تفصیلات بھی جمع کی۔ یہ ناول تقریباً 35 سالہ دور کا احاطہ کرتا ہے جس کی کہانی 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر سے شروع ہو کر پہلی جنگ عظیم، تحریک آزادی، جلیانوالہ باغ کے قتل عام اور قصہ خانی بازار کے سانحے جیسے واقعات سے گزرتی ہوئی 1947 میں قیام پاکستان اور تقسیم ہند کے المیے پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ناول کی کہانی بنیادی طور پر دو مسلم گھرانوں کے گرد گھومتی ہے، ایک روشن آغا کا زمیندار خاندان جو سیاسی طور پر بااثر ہے اور دوسرا ایاز بیگ اور نیاز بیگ کا خاندان جو روشن پور گاؤں میں کاشتکاری کرتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار نعیم نیاز بیگ کا بیٹا ہے جو کلکتہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں واپس آتا ہے اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی دوران پہلی جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے اور نعیم کو جبری طور پر فوج میں بھرتی کر کے محاذ پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ مشرقی افریقہ میں لڑتے ہوئے اپنا ایک بازو کھو بیٹھتا ہے۔ ایک معذور ہیرو کے طور پر وطن واپس آنے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ انگریز حکومت کس طرح ہندوستانی عوام کا استحصال کر رہی ہے، چنانچہ وہ کانگریس میں شامل ہو کر عملی سیاست میں حصہ لینے لگتا ہے۔ ناول کا ایک اہم پہلو محبت اور طبقاتی تفریق کی کہانی ہے جسے سلطنت برطانیہ اور ہندوستان کے بے جوڑ رشتے کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ نعیم جو ایک کسان کا بیٹا ہے، ایک امیر اور بااثر زمیندار روشن آغا کی بیٹی عذرا سے شادی کرتا ہے، لیکن یہ رشتہ شروع سے ہی ناکامی سے دوچار رہتا ہے۔ کہانی کے آخر میں جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور تقسیم کا اعلان ہوتا ہے تو نعیم کو اپنے تمام نظریات کی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کے سبب اسے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے ہی وطن میں محفوظ نہیں رہا۔ بالآخر وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے نوزائیدہ ملک پاکستان جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ناول نہ صرف 3 نسلوں کی کہانی بیان کرتا ہے بلکہ یہ استعمار، طبقاتی کشمکش، جنگ کے خوفناک اثرات اور نقل مکانی کے دکھ جیسے موضوعات کی گہرائی میں اتر کر ایک پوری نسل کی مایوسی اور اداسی کی ترجمانی کرتا ہے۔